بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا ہی آسان ہے کسی کا مذاق اڑانا اور اس پر ہنسنا۔ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں، اس سے ایسی بات کہیں جس سے وہ اپنی بے عزتی یا کسی قسم کی شرمندگی محسوس کرے۔ کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ہم اپنے گرابان میں جھانک کر کیوں نہیں دیکھتے کیا ہم خود کیا ہے، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے، ہم کسی کا مذاق کیسے بناتے ہیں، یا ایسے کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تیری شادی نہیں ہوگی، تو کنوارا ہی مر جائے گا، یا تو اس قابل نہیں ہے۔ یا اگر کسی کی شادی ہو چکی ہے اس کو کہتے ہیں کہ تیرے ہاں بچے نہیں ہوں گے، تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اولاد پیدا کر سکے۔ اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو اسے ہم کالے یا کالیا کہیں گے، دھواں دار، یا اس کے کالے رنگ پہ اعتراض کریں گے۔ اگر کسی کا پاؤں معذور ہے تو اسے ہم لنگڑا کہہ کر مخاطب کریں گے۔ اگر کسی کا بازو معذور ہے اسے ہم ٹھنڈا کہیں گے۔ اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو اسے ہم ٹینا، ٹھگا یا فٹیا کہیں گے، 1.5 فٹیا کہہ کر بلائیں گے۔ کسی کا قد لمبا ہے تو اسے ہم لمبو، بانس یا اس جیسے الفاظ کے ساتھ بلائیں گے۔ اگر کسی کا جسم موٹا ہے تو اسے ہم موٹے، بھینسے، غبارے، فٹ بال جیسے الفاظ کہیں گے۔ اگر کوئی کمزور ہے اسے تیلے، پتلے، بانسری اور وغیرہ الفاظ استعمال کریں گے۔ اگر کوئی غریب ہے اسے اس کی غربت کا طعنہ دیں گے۔ اور اگر کوئی پریشان ہے تو محدود اخراجات ہیں تو اس کے لیے ہم اس کے لیے جو ویسے ہیں وہ الفاظ استعمال کریں گے۔ تو اگر کسی کو کم سنائی دیتا ہے تو اسے ہم بہرا کہیں گے۔ اگر کوئی آنکھ سے معذور ہے تو اسے کانا یا اندھا کہہ کر آواز دیں گے۔ تو اگر کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے تو اسے ہم جاہل، گوار کہہ کر، بدتمیز، پینڈو کہہ کر بلائیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو کہیں گے یہ ڈرامے بازی کرتا ہے، یہ بہانے بناتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ منحوس ہے، یا اس کو کسی کی بد دعا ملی ہے۔ تو طاقتور کا کسی کمزور کو دیکھ کر مذاق اڑانا کہ اس کی کیا اوقات ہے، حیثیت ہے کہ یہ میرا مقابلہ کر سکے، یا اس کی کیا مجال ہے یہ مجھ سے ٹکرائے، کسی عالم کا عام انسان کو نیچا دکھانا، یا یہ کہنا تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم ہم سے بات کر سکو۔ جب ہم اس طرح کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم نہ ہی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہیں، نہ ہی اپنی ایسی حرکتوں پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی شادی لیٹ ہو رہی ہے تو اس میں کیا قصور ہے؟ اگر کسی کی ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی کسی جسمانی معذوری میں مبتلا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کے پاس آپ سے کم علم ہے تو اس انسان کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے غریب ہونے میں اس کا اپنا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کا رنگ کالا ہے یا کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے یا کسی کا قد بڑا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے یا بیمار ہے، کوئی کمزور ہے یا طاقتور ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کس کے اختیار میں ہیں؟ تو شاید ہمیں ایسی فرصت ہی نہیں ملتی اتنا سوچنے کی۔ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ وہ کسی کو گورا رنگ دیتا ہے تو کسی کو کالا، کسی کو دولت دیتا ہے تو کسی کو غریب رکھتا ہے، کسی کا قد چھوٹا کرتا ہے تو کسی کا لمبا، کسی کو طاقتور بناتا ہے تو کسی کو کمزور، کسی کو اولاد دیتا ہے تو کسی کو بانجھ کر دیتا ہے، کسی کو لڑکا دیتا ہے تو کسی کو لڑکی، اور کسی کو ملا جلا کر۔ ان تمام کاموں میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب ان کاموں میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے تو پھر یہ انسان کون ہوتے ہیں؟ کسی کا مذاق اڑانے والے۔ انسان کو کیا حق ہے وہ کسی کی دل آزاری کرے یا کسی کا تماشا بنائے؟ جو آنکھوں سے معذور ہوتا ہے سب جانتے ہیں اس کو اندھا کہتے ہیں، ٹانگ سے معذور ہے تو اس کو لنگڑا کہتے ہیں، بیماری والے کو بیمار کہتے ہیں، جس کا رنگ کالا ہے اس کو کالا کہتے ہیں، جو کم سنتا ہے اسے بہرا کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ان کو انہی ناموں سے مخاطب کیا جائے، انہی ناموں سے پکارا جائے؟ آج کوئی آنکھوں سے معذور ہے، خدا نخواستہ کل آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے کل آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آج طاقتور ہو تو کل کمزور بھی ہو سکتے ہو۔ کسی بیماری کا مذاق اڑانے والے یہ بھی سوچ لیں بیماری ان پر بھی آ سکتی ہے۔ کسی کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دینا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن طعنہ دینے والا یہ مت بھولیں اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے سکتا ہے تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اگر بہت سی ایسی چیزیں، اگر کوئی معذور ہے
آج کوئی معذور ہے تو آپ بھی معذور ہو سکتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے اتنا سوچ لیں اگر سامنے والے کی جگہ آپ خود ہوں تو آپ پر کیا بیتے گی۔ مذاق اڑانا شاید بہت آسان ہوتا ہے مگر خود اس کو جھیلنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ کا مذاق اڑانے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جائے گا۔ اگر ہماری نظروں میں کوئی حقیر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کا وقار آپ سے اونچا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ امیر نہ غریب، نہ قد سے لمبے چھوٹے کو، نہ طاقتور اور کمزور کو، نہ زیادہ پڑھے لکھے کو، نہ ان پڑھ کو، بلکہ وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے احکام کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حق بات پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ چغلی کرتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ حسد کرتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے، نہ ناانصافی کرتا ہے، نہ کسی کا دل دکھاتا ہے، نہ فحش بات کرتا ہے، نہ الزام تراشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے اسے پسند کرتا ہے، نہ کہ رنگ، قد، دولت، شہرت سے۔ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، نہ ہی کسی کی دل آزاری کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ خود اسی جگہ پر کھڑے ہوں اور آپ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ رنگ، چھوٹا بڑا، قد، طاقتور کمزور، صحت مند بیمار، امیر غریب، شادی اولاد کا لیٹ ہونا نہ ہونا، معذوری وغیرہ، یہ تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اگر پھر بھی ہم ان چیزوں کا مذاق بناتے ہیں تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے کام میں کیڑے نکالتے ہیں۔ خود بھی ان چیزوں سے بچیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی اس سے پاک کریں۔ حق اور سچی بات کہنے سے مت گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ حق بات پر قائم رہنے اور سچی بات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ تو مرد مردوں کی ہنسی اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کی ہنسی اڑائیں، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنی جانوں کو عیب لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرو، اور ایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے، اور جو شخص توبہ نہ کرے یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ باہم مل کر زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند احکام بیان فرمائے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کو چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اولاً تو یہ فرمایا، لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم دوسرے کا مذاق نہ بنائے، کوئی کسی کے ساتھ تمسخر نہ کرے، چونکہ مردوں کا آپس میں زیادہ ملنا جلنا رہتا ہے، عورتوں کا عورتوں سے زیادہ میل جول ہوتا ہے، اس لیے طرز خطاب یوں اختیار فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ بنائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ بنائیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا مذاق اڑانے کی اجازت دی گئی ہے، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہنسی کرنے والوں کو اس کا کیا حق ہے کسی کا مذاق بنائیں۔ اصل بڑھائی ایمان اور اعمال صالحہ سے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے سے ہے۔ کوئی شخص دوسرے آدمی کے اعمال اور باطنی جذبات، اخلاص اور حسن نیت کو نہیں جانتا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ شخص اللہ کے یہاں مقبول ہے یا نہیں ہے۔ موت کے بعد کون کس سے افضل ہوگا اس کا بھی علم نہیں ہو سکتا، یا جس کا مذاق بنا رہے ہیں وہ مذاق بنانے والے سے بہتر ہو۔ مردوں میں بھی یہی بات ہے اور عورتوں میں بھی یہی بات ہے۔ اگر موت کے بعد اپنے اچھے حال کا اور جس کا مذاق بنا رہے ہیں اس کی بدحالی کا یقین ہو جاتا تو تمسخر کرنے کی کوئی وجہ بھی تھی، لیکن جب اپنے ہی بارے میں علم نہیں ہے کہ میرا کیا بنے گا تو دوسرے کا مذاق بنانے کا کیا مقام ہے۔ کسی کا مذاق بنانے میں ایک تو تکبر ہے، کیونکہ مذاق بنانے والا یہ سمجھتا ہے میں ایسا نہیں ہوں جیسا وہ ہے۔ اگر اپنے حالات کا استحضار ہو تو کبھی کسی کی برائی اور غیبت کرنے اور کسی کا مذاق بنانے کی نہ ہمت ہو نہ فرصت ملے۔ دوسروں کا مذاق بنانے میں اعزار آسانی بھی ہے اور اس سے اس کو قلبی تکلیف ہوتی ہے جس کا مذاق بنایا گیا۔ اعزاز دینا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر اور اس سے مذاق نہ کر جس سے اسے تکلیف پہنچے، اور اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر جس کی تو خلاف ورزی کرے۔ مشکات المصابیح کی 414 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ خوش طبعی کے طور پر جو آپس میں مذاق کیا جائے، جسے عربی میں مزاح کہتے ہیں، وہ درست ہے، مگر جھوٹ بولنا اس میں بھی جائز نہیں ہے، اور اگر مزاح سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح فرما لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اس موقع پر بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔ یاد رہے، یہ ضروری نہیں کہ مذاق بنانا زبان سے ہی ہو، آنکھ سے یا ہاتھ سے یا سر سے اشارہ کر کے کسی کا مذاق بنانا، اسے معلوم ہو یا نہ ہو، یہ سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس چیز سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری نصیحت یہ فرمائی، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو عیب نہ لگاؤ۔ یہ بھی بہت جامع نصیحت ہے۔ کسی کو تانا دینا، اس کے جسم میں، بول چال میں، قد میں عیب ظاہر کرنا، زبان سے ہو یا اشارہ سے، خط میں لکھ کر یا مضمون شائع کر کے، لفظوں کے عموم میں، یہ سب باتیں آ گئیں۔ اگر کسی میں کوئی عیب موجود ہے تب بھی عیب ظاہر کرنے کے طور پر بیان کرنا حرام ہے۔ کسی کا دراز قد کو یا کسی کا پست قد ہے تو اس کو اس کا نام بنانا، اس کی نقل اتارنا، جس کے چال میں فرق ہے اس کو لنگڑا کہہ دینا، نابینا کو اندھا کہہ کر پکارنا، سیدھے آدمی کو بدھو کہنا، یہ سب عیب لگانے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ سب اور اس طرح کی جو باتیں عام طور پر رواج پذیر ہیں، ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد چھوٹا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہا، صفیہ کا قد بس اتنا سا ہے، اور یہ بطور عیب لگانے کے کہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے ایسا جملہ بولا ہے، اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو اسے بھی خراب کر کے رکھ دے گا۔ اب وہ لوگ جو کسی کے قد چھوٹے پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو بطور عیب بیان کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یاد رہے، وَلَا تَلْمِزُوا غَيْرَكُمْ نہیں فرمایا، بلکہ خلق کائنات نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے سب مسلمان آپس میں ایک ہی ہیں، جب کسی کو کچھ کہیں گے تو وہ الٹ کر جواب دے گا، اس طرح سے اپنا عمل اپنے ہی کی طرف لوٹ کر آ جائے گا، دوسرے کو عیب لگانے والا خود اپنے بے آبروئی کا سبب بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسری نصیحت فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرو۔ ایک دوسرے کو برا لقب دینے اور برے القاب سے یاد کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ مثلا کسی مسلمان کو فاسق کہنا، کسی کو منافق کہنا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو یہودی کہنا، کسی کو عیسائی کہنا، کسی ایسے لفظ سے یاد کرنا جس سے برائی ظاہر ہوتی ہو، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ کسی کو کتا یا گدھا یا خنزیر یا کسی نامسلم کو اس کے سابق دین کی طرف منسوب کرنا، یعنی یہودی یا نصرانی کہنا، یہ سب تنابزوا بالالقاب میں آتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے یہودی دین پر تھیں۔ ان کا اونٹ مریض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری اہلیہ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اسے ایک اونٹ دے دو۔ انہوں نے کہا، کیا میں اس یہودی عورت کو دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس جواب کی وجہ سے غصہ ہو گئے، اور ذوالحج، محرم اور کچھ ماہ سفر کا حصہ ایسا گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے تعلقات نہیں رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آیت میں تنابزوا بالالقاب سے مراد یہ ہے کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو اور پھر اس سے تائب ہو گیا ہو، اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے عنوان سے پکارا جائے، مثلا چور یا زانی یا شرابی وغیرہ کہہ دیا جائے،
ایک حدیث میں ارشاد ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے عیب دار بتایا یعنی عیب لگایا تو یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کو نہ کر لے۔ مشکوٰۃ المصابیح 414۔ پھر فرمایا بئسا الاسم الفسوق بعد الایمان، اور ایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم مومن ہو، اگر کسی کا مذاق بناؤ گے، عیب لگاؤ گے، برے لقب سے یاد کرو گے تو یہ فسق کا کام ہوگا۔ کہنے والے کہیں گے دیکھو وہ آدمی فاسق ہے، مسلمان ہو کر فسق اور گناہ گاری کا کام کرتا ہے۔ اپنی ذات کو برائی سے موصوف اور معروف کرنا بری بات ہے۔ کوئی مومن ہو اور اس کی شہرت گناہ گاری کے ساتھ ہو، یہ بات اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی۔ جب اسلام کو اپنا دین بنا لیا، اسلام ہی کے کاموں پر چلیں اور صالحین میں شمار ہوں، فاسقین کی فہرست میں کیوں شمار ہوں؟ تفسیر قرطبی میں بئسا الاسم الفسوق کا ایک معنی یہ لکھا ہے جب کسی شخص نے گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی تو اس کو فسق کے نام سے یاد کرنا بری بات ہے، اور مثلا نو مسلم کو کافر بتانا، سابق گناہ کی وجہ سے زانی یا سارق یا چور کہنا بری بات ہے۔ یعنی جس کے حق میں یہ بات کہہ رہے ہو اس کو برے لقب سے کیوں یاد کر رہے ہو، اس کی آبرو کے خلاف لقب کیوں دے رہے ہو؟ چوتھی نصیحت، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو گناہوں سے توبہ نہ کرے سو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ان کا ظلم ان کی جانوں پر ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ عموم حکم ان تین گمانوں سے توبہ کرنے کو بھی شامل ہے جن کا آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو کسی کا مذاق بنانا، خواہ زبان کے ساتھ اڑایا جائے یا کسی کے نقص کی طرف اشارہ کر کے یا نقل اتار کے، ہر قسم کا جو عیب ہے یا ہر قسم کا مذاق ہے یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔